الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے ہم یقیناً آزمائش ہیں، آزمائش، سو کفر میں نہ پڑنا۔ ان دونوں سے سب وہی کچھ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ ضرر پہنچانے والے نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی سوائے اس کے کہ اللہ کی منظوری ہو جائے۔ سامعین، ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 102 اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل اس کا ایک پہلا حصہ آپ نے سماعت کیا، آج اس کا درمیانی حصہ جو ہے آیہ مبارکہ نمبر 102 کا، اس کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے آخری اختتام تک پہنچیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو آج ہم جس پہ بات کریں گے، یہاں بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نزول کا جو ذکر ہے، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہاروت اور ماروت کا کیا معاملہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو پڑھنے کے بعد میں اپنے جذبات کی بات کرتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں بڑھ کر وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ حدیثیں پڑھنے کے بعد، اس آیت کی تفسیر میں کلام پڑھنے کے بعد، کتب تفسیر پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی محبت انسانوں سے ہے نا، اسے کسی اور سے محبت یہ نہیں ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو بے وفائی کرتا ہے اپنے مالک سے، یہ انسان ہی ہے جو اپنے مالک کی بارگاہ میں نافرمانیاں کر جاتا ہے۔ جو اس کے قرب میں رہنے والے فرشتے ہیں، اب اس سے بڑی کیا بات ہے، جو نوری مخلوق ہے، گناہوں سے ہر لحاظ سے پاک ہے، صاف ہے، اور ایک سیکنڈ بھی ان کا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں، تحلیل میں، رکوع میں، سجدے میں، جہاں جو فرشتہ لگا ہوا عبادت میں، وہ اسی میں لگا ہوا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے اس میں وہ کمی اور سستی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اب اس میں جو اہم ترین اور غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے اس محبت کی اصل وجہ کیا ہے؟ حالانکہ غلطیاں بھی انسان کرے، گناہ بھی انسان سے ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی انسان کر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ اس پر بہت سے جوابات دیے گئے، لیکن جو سب سے عام ترین جواب ہے اور خوبصورت ترین جواب ہے، وہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنا نائب فرشتوں کو نہیں بنایا، اللہ نے اپنا خلیفہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ والا جو واقعہ ہے ہاروت اور ماروت کا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں فیور دی گئی ہے انسانوں کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور
بدکاری اور برائی بہت عروج پہ چلی گئی، انسان بڑے بد عمل ہو گئے اور سارے کے سارے بد عملی میں بہت حد تک چلے گئے۔ تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے مالک، بوقت تخلیق آدم جو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس انسان کو نہ بنا، یہ زمین میں جائے گا، یہ خون بہائے گا، یسفک الدماء قرآن کے الفاظ ہیں، یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ فسق و فجور کرے گا، یہ برائیاں کرے گا، لیکن اے میرے مالک تو جو کرتا ہے درست کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قوم کس قدر بے عمل ہو گئی ہے، اور اللہ کا جو آپ کا جو نبی ہے، رسول ہے ادریس علیہ السلام، وہ بار بار تبلیغ کر کے لوگوں کو سمجھا کے یہ پھر بت پرستی پر لگے ہوئے ہیں، اور یا اللہ براہ راست تیرے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کو معبود مانتے ہیں، اور شرک عروج پر ہے، بت پرستی عروج پر ہے، یا اللہ انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم میں سے جو سب سے زیادہ زہد اور تقوی میں زیادہ ہے اسے میرے پاس بلاؤ، اور میں اس کو 2 چیزیں دیتا ہوں جو انسان میں موجود ہیں، اور انہیں زمین پر بھیجتا ہوں۔ اگر وہ برائی سے بچ جائیں تو پھر انسانوں کے بارے میں وہی فیصلہ کریں گے جو تم کہہ رہے ہو، اور اگر وہ نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہے انسان کو بھی معاف کر دیجیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 فرشتوں کو لایا گیا، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت۔ اب یہ 2 فرشتے ایسے تھے، ہاروت اور ماروت، کہ جو سب سے زیادہ ہر لمحہ عبادت میں ہی لگے رہتے تھے۔ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار فرشتوں میں جو تھے، انہوں نے بطور آئیڈیل یہ پیش کر دی، یا اللہ یہ 2 فرشتے ہیں، انہیں جو فیصلہ فرمانا ہے فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں، میں نے انسان کو 2 چیزیں دی ہیں جس پر وہ گناہ میں زیادہ مائل ہو جاتا ہے، ایک تو اسے غصہ دیا ہے اور دوسرا اسے شہوت دی ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں آج میں ہاروت اور ماروت کو دے رہا ہوں، اور اسم اعظم کے ساتھ اسے زمین پر بھیج رہا ہوں، شہر بابل میں، اور یہ وہاں چلے جائیں، سارا دن یہ لوگوں میں رہیں، لوگوں میں انصاف کریں، عدل کریں، لوگوں کے معاملات سنیں، ان کی پریشانیوں کو سنیں، ان کو حل کریں، اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور شام کو اسم اعظم پڑھ کے پھر آسمانوں میں آ جائیں۔ فیصلہ طے ہو گیا، اور انہیں شہر بابل میں اتار دیا انسانی شکل۔ اب یہ وہاں پر آئے، اور آتے ہی انہوں نے وہاں بڑا انصاف قائم کیا، لوگوں کی قطاریں لگ گئیں کہ جناب 2 منصف لوگ آئے ہیں اور بڑا انصاف کرتے ہیں۔ اب جناب مظلوم سارے وہاں پہنچے ہوئے لوگوں کے اور مسائل جو بھی ہیں، یہ مسلسل یہ معاملات ان کے حل کرتے جا رہے ہیں، اور پورے بابل میں اور دائیں بائیں شام فارس تک یہ آواز چلی گئی کہ جناب بابل میں تو کیا خوبصورت انسانی زندگی کا تحفظ جو ہے وہ 2 لوگ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ شورا بہت دور تک چلا گیا تو فارس سے ایک عورت وہاں پہنچی، بڑی حسین و جمیل تھی، جس کا نام زہرا بتایا جاتا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا نام بے دخت تھا۔ زہرا اس کا لقب تھا، اصل اس کا نام جو تھا وہ بے دخت، با یا دال خا اور تا، بے دخت۔ وہ آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے خاوند کی شکایت کی، تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، اور ہر لمحہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر لمحہ انسان کبھی یہ مت کہے کہ میں کامل ہو گیا، میں نیک ہو گیا اور اب مجھے کوئی نہیں پھسلا سکتا۔ یہ جملہ زندگی میں کبھی مت کہیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہاتھ جوڑ کے عرض کریں، مولا میں بڑا نالائق اور نکما، یہ جو کچھ نیکی ہو رہی ہے یہ صرف تیرا فضل و کرم، ورنہ انسان اس قابل کوئی نہیں ہے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، یا جو اس کے چنیدہ لوگ ہیں جنہیں اس نے منتخب کر لیا، وہ بڑے کم ہی لوگ ہیں۔ اب جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے دلوں میں، دونوں فرشتوں کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اس
بے دخت یا زہرا خاتون سے۔ تو اس نے کہا جی ایسے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور شادی کر سکتی، میرا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، تم ایک خدا کی عبادت کو مانتے ہو، اس پہ بات کرتے ہو، میں تو بتوں کی پوجا کرتی ہوں اور ایک خدا کو میں تو نہیں مانتی، میں تو اس خدا کو مانتی ہوں جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، میرے سامنے ہے۔ میں تمہاری اس بات کو تب قبول کروں گی تم پہلے آؤ میرے بت کو سجدہ کرو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تمہارا عقیدہ وہی ہے جو میرا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرا شوہر بڑا غیرت مند ہے، اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی، تم میرے شوہر کو قتل کرو، اس کے بعد تمہیں شراب پینا ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ میں تمہاری بات کو قبول کروں۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ فرشتوں نے تینوں باتوں سے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، لیکن ان کے دل میں وہ جو شہوت اللہ نے پیدا کی تھی وہ شہوت غالب آئی، اور روایات میں لکھا ہے کہ یہ خود دونوں فرشتے چل کر شہر فارس میں اس کے گھر پہنچے اور وہاں پھر یہ بات کی، اس نے پھر یہی شرطیں رکھ دیں اور ساتھ ایک اور شرط کا اضافہ کر دیا کہ جو تمہارے پاس اسم اعظم ہے نا، جس سے تم شام کے وقت اللہ کے پاس چلے جاتے ہو، اپنے خدا کے پاس آسمانوں میں جاتے ہو نا، وہ اسم اعظم بھی تمہیں دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اب انہوں نے کہا بت پرستی ہم نہیں کریں گے، اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، اور اس کے بعد تمہارے شوہر کو قتل نہیں کریں گے، یہ حقوق انسانی کا قتل ہے اور ظلم ہے، اسم اعظم بھی نہیں دیں گے۔ ہاں ایک تمہاری شرط مان لیتے ہیں اور وہ ہے شراب نوشی کی، شراب پی لیتے۔ اب اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر ام الخبائث، یہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا شراب ساری برائیوں کی ماں ہے۔ ام کا لفظ آیا، ام کہتے ہیں ماں کو، جڑ معنی اس کا کر لیتے ہیں کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اب شراب کا اتنا گناہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اور ام الخبائث اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو اس کے نشے میں آیا وہ نماز سے بھی گیا، وہ شرم و حیا سے بھی گیا، وہ غیرت ایمانی سے بھی نکل گیا، وہ شہوت کا شکار ہو گیا، وہ بد زبانی کا بھی شکار ہو گیا، وہ حرام کا بھی ارتکاب کرے گا، اب ناجائز بھی وہ کمائے گا، اور زناکاری کے بھی قریب جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا وہ ظلم کرے گا۔ کیوں؟ اس نے ساری برائیوں کی ماں کو پسند کر لیا ہے۔ اب جو ہی ان فرشتوں نے وہ شراب پی، اس نشے میں مست ہوئے، تو اس نشے کے دوران اس نے اپنے بت کو سجدہ بھی ان سے کروا لیا، اسی نشے میں یہ مست تھے، اپنے شوہر کو بھی قتل کروا لیا، اور نشے میں ان سے اسم اعظم بھی حاصل کر لیا، اور اس کے بعد وہ اسم اعظم پڑھ کر وہاں آسمانوں پہ پہنچ گئی۔ اب اسرائیلیات میں یہ روایت موجود ہے کہ جو یہ زہرا ستارہ ہے اس کی روح کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اب یہ کہاں، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کیا بات ہے، ظاہر ہے ہمیں جو اسرائیلیات میں کتابوں میں باتیں پہنچی وہ یہی ہیں۔ اب جب وہ ہوش میں آئے اور دیکھا کہ ہم تو سارا کچھ کر بیٹھے، شرک بھی کر لیا، جو سب سے بڑا ظلم تھا شرک وہ بھی کر لیا، اور اس کے بعد قتل بھی کر لیا، اور اب اوپر جانے کے لیے جو اسم اعظم تھا وہ بھی دے بیٹھے۔ اب بڑے شرمندہ ہوئے، بہت نادم ہوئے، اور ظاہر زمین پر اس وقت جو اللہ کا خلیفہ تھا وہ ایک ہی تھا جس کا نام تھا ادریس علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، اب ظاہر فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، تو گئے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کر بڑی شرمندگی سے ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے بہت بڑا ظلم کیا، ہم نے شرک بھی کیا، ہم نے قتل بھی کیا، ہم نے شراب نوشی بھی کی، اب آپ اپنے، ظاہر ہے آپ کا منصب ہے اور یہاں فیصلہ آپ کا چلتا ہے، چونکہ آپ زمین پر اللہ کے مقرر کردہ نبی ہیں، آپ اللہ سے پوچھیں اب ہمارے لیے کیا سزا ہے اور کیا ہمارا فیصلہ ہے۔ تو جناب سیدنا ادریس علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں عرض کی کہ اے میرے مالک، یہ ملائکہ اور فرشتے ہیں تیرے،
اور یہ سارے فرشتوں سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن تیری آزمائش میں آ گئے۔ اے میرے مالک، تیرے کاموں میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے صوفیاء نے، کہتے ہیں کہ اور اہل باطن نے، اور یہ بات یہی درست ہے اور یہی ٹھیک ہے کہ اللہ کے کاموں میں کبھی دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اس کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر بڑے واقعات آپ کو میں نے کئی دفعہ درس قرآن میں آئے بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اور ایک لڑکے والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا جب یہ تفسیر چل رہی تھی، تو اس میں اس شخص نے، جب وہ چھوٹا سا تھا، نابینا بچہ تھا، تو کھیل رہے تھے پانی میں، تو سارے اس کو کبھی ڈبکیاں دیتے، کبھی ڈبوتے، کبھی مارتے، اور وہ بیچارہ اکیلا باہر وہ سارا بیٹھا پریشان تھا۔ تو آپ نے عرض کی مولا وہ بیچارہ نابینا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے، اس کو آنکھیں دینا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ کھیلے۔ اب اللہ نے فرمایا موسیٰ میں بہتر جانتا ہوں کہ اس کو آنکھیں دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو کیا دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ کہا مولا کرم کر دے۔ اللہ نے مان لی اپنے پیارے نبی کی اور اس کو آنکھیں دی۔ واپس آئے کلام کرنے کے بعد دیکھا وہ جناب اس نے پورے سارے بچوں کو ذلیل کیا ہوا ہے، کبھی کسی کو ڈبکی دیتا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، اور سارے اس کے فتنے سے پریشان ہیں۔ عرض کیا مولا تو بہتر جانتا ہے، اس کی آنکھیں واپس ہی دے لے۔ فرمایا موسیٰ میں نے کہا تھا نا میں جو کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں۔ مالک کے فیصلے بالکل درست ہوتے ہیں، یہ ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم سطحی سوچ والے ہیں، ہم محدود سوچ رکھنے والے ہیں۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا۔ مالک جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتا ہے۔ انسان کو کئی دفعہ بات میں اندازہ ہوتا ہے اوہو یہ بہت اچھا ہو گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ ہو جاتا۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ اے ادریس علیہ السلام ان سے اب یہ پوچھ کہ بتاؤ اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا تمہاری بات درست ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جس نقطے پر میں نے آغاز کیا تھا اب اختتام اسی نقطے پہ کرنے لگا۔ یہ سارا کام جو ظاہر ہوا، اللہ اگر نہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کو کس بات پر جلال آیا اور ان فرشتوں کو امتحان میں ڈال دیا اور آج تک اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ نے آپشن دی تھی نا کہ اے نبی ان سے پوچھ آخرت میں سزا لینی ہے یا ابھی سزا لینی ہے، تو فرشتے تھے، سمجھدار تھے، اس لحاظ سے ان کو پتہ تھا چیزوں کا۔ کہا مولا دنیا تو ختم ہو جائے گی، آخرت کا عذاب ختم کوئی نہیں ہونا، مولا دنیا میں ہی ہمیں سزا دے دے، آخرت کی سزا ہمیں نہیں چاہیے، ہم دنیا میں اس کی سزا لینا چاہتے ہیں۔ اور ان کو ایسا ہی ہوا، انہیں وہاں لٹکایا گیا کنویں کے اندر، اور ابھی تک وہ وہاں لٹکے ہوئے اس سزا کے طور پہ۔ ان کا دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا بڑی عارضی ہے۔ اب اندازہ کریں ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تب فرشتوں نے کہا دنیا بہت عارضی ہے، اور ہم پتہ نہیں 50 سال 70 80 سال کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ ایوریج ہماری اب یہی رہ گئی ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور اس تھوڑی سی زندگی کو، عارضی سی اور تھوڑے سے لمحے کو، ہم اس کو سنوارنے کے لیے اور اس پہ غور کرنے کے لیے توجہ نہیں دیتے۔ کاش ہم اس کو، زندگی کو چند لمحے ہیں یہ اللہ کے حضور گزار لیں تو پھر آخرت کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن ہم گھاٹے کا سودا کر بیٹھتے۔ جب ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا ان سے کہیے کہ اب تمہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے تمہیں غصہ اور شہوت دی اور تم کس حد تک چلے گئے۔ اب دیکھو میرے نبی ادریس علیہ السلام کو، اور جو ان کے ماننے والے ان کے صحابی ہیں ان کو دیکھو کہ وہ غصہ اور شہوت اور باقی چیزیں ہونے کے باوجود بھی میری بارگاہ میں جھکے بھی ہوئے ہیں اور نفسانی خواہشات کو قابو بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا مولا تو بہتر جانتا ہے، واقعی انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ اب دیکھیے نا، مالک ہمیں عزت دے اور ہم عزت نہ لیں، یہ سوالیہ نشان ہے جو آج کے درس کی بنیادی چیز ہے۔ مالک ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، مالک ہمیں فرشتوں سے بلند کرنا چاہتا ہے، مالک ہمیں شان والی زندگی دینا چاہتا ہے،
مالک ہمیں عظمتوں والا بنانا چاہتا ہے کہ فرشتے تمہارے پاؤں میں آپ کے قدموں میں پر بچھا دے. اللہ ہمیں یہ عزت دینا چاہتا ہے اور انسان پھر دوڑے شیطان کی طرف. تو اس سے بڑا کفر اور انکار اور ناشکری کیا ہو سکتی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، جب تیرا دل گناہ کی طرف مائل ہو اللہ کی زمین پر تو غور کر لیا کر کہ تو کس رحیم و کریم کی نافرمانی کرنے چلا ہے. جس رحیم و کریم نے تجھے عزتوں سے نواز دیا، فرمایا غور کر. اور پھر اگر تجھے پھر بھی شیطان بہکائے گناہ پر تو پھر ایسی جگہ چلا جا جہاں خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو. وہاں جا کے برائی کر جہاں تجھے تیرا خدا نہ دیکھ رہا ہو. تو دروئے زمین پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں خدا نہ دیکھ رہا ہو؟ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جب جگہ ہی کوئی نہیں ہے تو گناہ سے بچ جا، گناہ سے دور ہو جا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال جو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے. اس لیے آج کے قرآن پاک کے اس پیغام میں اور درس پاک کے اس مجلس میں، محفل میں ہم یہ تہیہ کریں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہلے کیے ہوئے گناہوں پر مالک سے سچے دل سے توبہ کریں اور اس سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ، جیسے تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم فرشتوں سے افضل رہیں اور افضل بنیں، یا اللہ ہمارے اعمال بھی افضل بنا دے، ہمارے کردار بھی افضل بنا دے، ہمارے کردار بھی حسین بنا دے، خوبصورت بنا دے، تاکہ جب کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ فرشتوں سے فرمائے اے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے یہ فتنہ فساد کرے گا، دیکھو میرے بندے کتنے خوبصورت چہروں کے ساتھ نیکیاں سجا کر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک حدیث قدسی میں نے پڑھی، آخری سن لیں، وہ بڑی دلچسپ اور بندے کو ہلا دینے والی اندر سے. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کچھ دیر خاموش تشریف فرما رہے ہیں، صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. پھر آپ نے اپنا سر انور ایسے اٹھایا اور آپ نے فرمایا اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ جب انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی؟ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. صحابہ کا ایک جواب ہوتا تھا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، سرکار آپ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا جب بندہ زمین پر نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر فخر سے اور ناز سے، سمجھانے کے لیے ان کو یہ جملہ بولا، فخر سے اور ناز سے اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے. یہ ذرا منظر دیکھیے، نیکی زمین پر کس نے کی ہے؟ انسان نے، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکا جائے. وہ تو خالق اور مالک ہے ہم سب کا. کیا ہم اس کا کبھی بدلہ دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے. ہم تو ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں نا، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. کرونا آیا نا جی، تو وینٹیلیٹر، سانس ہی بند ہوتا تھا نا، تو ایک وینٹیلیٹر لینے کے لیے لوگ کہتے تھے 50 لاکھ لے لو، ہمارے مریض کو وینٹیلیٹر دے دو. وہ کیا کرتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، صرف پمپنگ کرتا تھا، سانس دیتا تھا. تب اندازہ ہوا کہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو ایک لمحے کی سانس 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اور پھر بھی یقین نہیں ہے کہ بچے کہ نہ بچے. کہتے جب انسان نیکی کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دیکھو وہ میرے بندے نے، فلاں بندے نے، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے. فرشتوں بتاؤ اس نے مجھے دیکھا ہے؟ بولا نہیں دیکھا. فرمایا اس نے بن دیکھے، میرے رسول نے اسے بتایا، اور اس نے میرے رسول کو بھی دیکھا نہیں ہے. اس تک بات پہنچی ہے کہ اللہ ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے، دیکھو فرشتوں اس نے بن دیکھے میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، گواہ رہ جاؤ میں نے اس سے راضی ہو گیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. کیا ہمیں نہیں چاہیے
کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں ایسے دل سے جھکے کہ میرا اللہ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر کر دے، اور ہمارے لیے یہی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آج کے درس کا یہ اہم نقطہ یہ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ اللہ ہمیں فرشتوں سے افضل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں فرشتوں سے افضل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں فرشتوں سے افضل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔